خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور مہربان نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ جو اسٹوڈنٹس فزیکلی یہاں موجود ہیں اور جو لوگ آن لائن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، دونوں کو جو ہے بہت زیادہ سلام۔ آج ہمارے اس کورس کا جو کئی ماہ تک چلا ہے، ببلیکل فاؤنڈیشنز آف کرسچن میرج اینڈ فیملی، مسیحی خاندان کی اور شادی کی بائبلی بنیادیں، آج اس کا آخری لیکچر ہے۔ اور تھرو آؤٹ دا کورس ہم نے فوکس کیا شادی پر اور خاندان پر، لیکن آڈینس میں، چاہے آپ کلاس روم میں فزیکلی موجود ہیں یا آن لائن دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد، میجورٹی میں بھی، وہ سنگل لوگوں کی ہے۔ تو اس میں آج کا جو فائنل لیکچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو بائبل مقدس ہے وہ سنگلنس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، غیر شادی شدہ افراد کے لیے۔ ببلیکل تھیولوجی آف سنگلنس، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس تعلق سے جو ایک اہم آیت ہے جس سے ہم آغاز کرتے ہیں اور بعد میں مزید حوالہ جات بھی ہم دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7۔ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7۔ یہاں مقدس پولس رسول فرماتا ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ یہاں پولس رسول اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ انجیل کے مشن کی خاطر سب لوگ ہی غیر شادی شدہ سنگل رہیں اور دنیا بھر میں خوشخبری سنائیں، مگر ہر ایک کو یہ خاص توفیق، یہ اسپیشل گفٹ نہیں ملا ہوا، جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مخصوص لوگوں کے لیے سنگلنس، غیر شادی شدہ رہنا، خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ مگر ہمارے پاکستانی معاشرے میں غیر شادی شدہ زندگی بھر کے لیے رہنا آسان نہیں ہے۔ لڑکی کی عمر 23 یا 24 سال ہو جائے تو لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں آیا ابھی؟ کہیں کوئی رشتہ نہیں ہوا؟ عمر ٹل دی جان ڈئی، وہ 24 سال دیے تو دی عمر ٹلنا شروع ہو گئی۔ نوجوان ہے، اس کی عمر کوئی 26-27 سال کی ہو جائے لڑکے کی، تو اس کی آنٹیاں اکٹھی ہوں گی اور پوچھیں گی، بیٹا اب شادی کا وقت ہے، اب شادی کر لو۔ تو یہاں جو ہے سنگلنس، جو غیر شادی شدہ ہونا ہے،
اگر کچھ زیادہ ہی سال آگے چل جائیں لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ جسمانی طور پہ پتہ نہیں بیمار ہے، نفسیاتی طور پہ اس کا کوئی میٹر ہی لا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے اس میں. تو یہ ایک ہمارا ثقافتی مفروض ہے، لیکن بائبل مقدس یہ تعلیم نہیں دیتی. بائبل مقدس سنگلنس کو، غیر شادی شدہ رہنے کو یا ہونے کو ایک نقص کے طور پہ نہیں پیش کرتی، بلکہ بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ غیر شادی شدہ لوگ بھی باوقار اور با مقصد اور اپنے خاص بلاوے اور توفیق کے مطابق خدا کے لیے قدرت بھرے انداز میں استعمال ہو سکتے ہیں. ہیلیلویا. اور غیر شادی شدہ شخص کی جو سب سے عظیم ترین مثال ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح خود ہے. پھر مسیح خداوند کے بعد جو ایک نہایت نمایاں شخصیت ہے نئے عہد نامے میں، جس نے نئے عہد نامے کی سب سے زیادہ تقریباً آدھا نیا عہد نامہ لکھا، پولس رسول، وہ بھی جو ہے ایک غیر شادی شدہ شخص تھا. سو اس لیکچر میں جب میں آپ سے سنگلنس یا غیر شادی شدہ مسیحی زندگی پر بات کروں گا تو اس میں پہلا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہونا ہے یہ تخلیق اور مخلصی کا جو خدا کا کام ہے یہ اس کا حصہ ہے. مثلاً جب خدا نے تخلیق کا کام کیا تو اس نے آدم کو پہلے اکیلا سنگل تخلیق کیا، بعد میں اس کے لیے عورت کو بنایا. ہاں، پیدائش کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ شادی اچھی ہے، مگر کلام مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا، اور خاص طور پہ جو کریشن چیپٹرز ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے جو 3 ابواب ہیں، کہ ہر انسان کے لیے شادی کرنا لازمی ہے. یہ بائبل مقدس میں تعلیم آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی. سو شادی اچھی ہے، خدا کی طرف سے برکت ہے، مگر یہ حکم نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے شادی کرنا لازمی ہے. بائبل مقدس میں ہر انسان کے لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ لازمی طور پر شادی نہیں ہے. تنہائی کا، اکیلے پن کا جو اینٹی ڈوٹ ہے
یعنی کہہ لیں اس کا جو تریاق ہے، اس کا جو حل ہے، وہ ہے خدا کے لوگوں کی رفاقت۔ اگر آپ سنگل ہیں اور اکیلے پن کا شکار ہیں اور شادی کا آپشن آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو خدا نے بائبل مقدس میں کمیونٹی آف بلیورز، ایمانداروں کی جو جماعت ہے، وہ بخشی ہوئی ہے کہ آپ ٹھوس، پائیدار اور بابرکت مسیحی رفاقت، فیلوشپ اور دوستی، فرینڈشپ میں انٹر ہوں۔ پھر تخلیق کے بعد جب ہم مخلصی کی طرف آتے ہیں، کریشن کے بعد ریڈمپشن کی طرف آتے ہیں، تو اس میں متی کی انجیل باب نمبر 22 اور آیت نمبر 30 آپ دیکھیں، متی 22:30، وہاں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، بلکہ آیت 29 سے پڑھ دیتے ہیں تاکہ گفتگو کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ قیامت یعنی مردوں میں سے جی اٹھنا۔ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور نئے آسمان اور نئی زمین میں خداوند کے ساتھ رہیں گے، تو تب بیاہ شادی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی اس زمین پر ایک عارضی رشتہ ہے جس کا تعلق اس زمانے اور دور سے ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، اور بڑا اچھا سوال تھا، کہ جی اگر آنے والے جہان میں بیاہ شادی نہیں ہوں گے تو کیا شوہر اور بیوی، منور صاحب، جو ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ ایک دوسرے کی یاد ان کے پاس ہوگی؟ میں نے کہا عام طور پر ہماری دنیا میں جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے نا، اس کو آپ بھلا دیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ کا مشکل وقت گزرا ہو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو جن کی اچھی گزری ہے وہ شاید جب نئی ہمیشہ کی بابرکت زندگی ہوگی وہ بھول جائیں گے، لیکن جن کی مشکل گزری ہے وہ اگلے جہان میں بھی پہچان لیں گے اور یاد رکھیں گے۔ تو بائی دا وے یہ ایک میں نے ان کو ایک ازراہ مذاق کی بات کہی، آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے یاد رکھیں گے، اس میں کیا برائی ہے، لیکن جو بھی تلخیاں، شکوے اور شکایتیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ خداوند سب آنسو پونچھ دے گا۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اسے دفنانے گئے، تو جب انہوں نے اس کو دفنا دیا اور وہ گھر واپس، ابھی قبرستان سے وہ نکل رہے ہیں، تو ایک دم سے نا بہت زیادہ طوفان آ گیا، طوفانی جو بارش ہے نا وہ شروع ہو گئی، اور آسمان پر جو ہے بادل گرجنا شروع ہو گیا، بجلی کڑکنا شروع ہو گئی۔ تو وہ آدمی اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے لگتا ہے وہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس میں آپ کا جو تجربہ ہے
وہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے بائی دا وے یہ سوال بڑا اچھا سوال ہے, ہمیں نا کریٹیولی سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے شوہر اور بیوی پہچانیں گے, اپنے بچوں کو بھی لوگ پہچانیں گے, لیکن ان کی جو تلخیاں گلے شکوے ختم ہو چکے ہوں گے, کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہوں گے اور وہ ایسی بابرکت جگہ ہوگی, ایسی کامل شادمانی ہوگی کہ صرف ایک دوسرے کی جو اچھی باتیں وہی انہیں یاد ہوں گی. مگر وہ اس طرح سے شوہر اور بیوی کے طور پہ نہیں رہیں گے, کیونکہ جو خداوند کا ساتھ ہے, اس کی جو پریزنس ہے, وہ جو ہے ان کی ان تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گی. جان پائپر نے اس تعلق سے کتاب بھی لکھی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, میں نے اس کا کچھ استعمال بھی اس کورس میں کیا تھا. اس کا انہوں نے نام ہے دس مومنٹری میرج, یہ عارضی شادی یا یہ لمحاتی شادی, لمحہ بھر کی شادی, کیونکہ خدا کے نزدیک تو ہماری یہ زندگی ایک لمحے کے برابر ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو شادی ہے ایک عارضی رشتہ ہے. شادی بیسیکلی بائبل میں نا تمثیل ہے, پیرابل ہے مسیح اور کلیسیا کے ابدی رشتے کی. حوالہ لکھ لیں, یہ افسیوں 5:32 کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب خداوند یسوع کی دوسری آمد ہو جائے گی اور کلیسیا اور مسیح اکٹھے ہو جائیں گے, تو جو ریالٹی ہے, الٹیمیٹ ریالٹی ہے, تھوڑی سی گہری بات ہے لیکن اس کو سمجھیں, جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے, جو اٹرنل ریالٹی ہے, جو ابدی اور حتمی حقیقت ہے, جب وہ وقوع پذیر ہو گئی ہے, مسیح اور اس کی کلیسیا, مسیح جو روحانی طور پر دلہا ہے اور کلیسیا جو دلہن ہے, جب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, خداوند کی دوسری آمد ہو گئی ہے, تو جب ریالٹی اپنی پوری کاملیت میں عمل میں آ جائے, جب ریالٹی اپنی پوری فلنس میں رونما ہو جائے, حقیقت برپا ہو جائے, تو پھر اس ریالٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو پیرابل یا پیرابلز, جو تمثیلیں ہم پیش کرتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں رہتی. اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک منگیتر ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, منگیتر ہے, ان کی منگنی ہو گئی ہے, ان کے پاس ایک دوسرے کی تصویریں ہیں, موبائل فون میں, فیس بک پہ, بٹوے میں, جیسے بھی. لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر انہیں اب پکچر کی ضرورت نہیں ہے. پکچر کیا ہے؟ ایک پیرابل ہے, ایک سمبل ہے نا انسان کی, ریالٹی تو وہ انسان خود ہے نا. تو ایسے ہی جو شادی ہے اس زمین پر, وہ مسیح اور کلیسیا کا جو رشتہ ہے, شادی اس کی ایک پیرابل ہے, اس کی تمثیل ہے. جب کلیسیا اور مسیح اکٹھے ہو جائیں گے, ریالٹی اپنی فلنس میں موجود ہو جائے گی, حقیقت برپا ہو جائے گی, تو پھر جو ہے پیرابل کی, تمثیل کی ضرورت ختم ہو جائے گی. اس کا پھر یہ مطلب بھی ہوا کہ جو سنگلنس ہے یا غیر شادی شدہ ہونا ہے, یہ ایک بھرپور زندگی سے خالی کوئی حالت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک وہ حالت ہے جس میں خدا اپنے لوگوں کو, اپنے خاص لوگوں کو اس مخصوص حالت میں رہنے کے لیے بلاتا ہے. اس تعلق سے ایک کتاب ہے, ایک رائٹر ہیں بیری, ان کا نام ہے, مشکل سا نام ہے انگلش میں, ریڈیمنگ سنگلنس. تو اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جو نیا عہد خدا نے یسوع مسیح میں باندھا ہے نا, اس عہد میں پھلدار ہونے کے لیے شادی شدہ ہونا لازمی نہیں ہے. لیکن پرانے عہد نامے میں خدا نے کہا آدم اور حوا سے کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور کرو.
اس میں کیا تھا؟ جو پھلدار ہونا تھا وہ بایولوجیکل تھا، کہ شوہر اور بیوی ہیں، وہ آپس میں ایک جسم ہو، ان سے اولاد پیدا ہو، ان کی اولاد ان کی شادی کا پھل کہلائے. لیکن بیری ڈینی لیک بیان کرتے ہیں کہ نئے عہد میں جب مسیح کا دور آ گیا ہے تو پھلدار ہونا جو ہے یہ جسمانی نہیں رہا، یہ روحانی بن گیا ہے. کیونکہ جو شخص نیو ہیومینٹی کا ہیڈ ہے، نئی انسانیت کا سر ہے، وہ تو خود یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح کیا تھا؟ غیر شادی شدہ تھا، سنگل رہا. اور نئے عہد میں پھلدار ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ 6 10 12 بچے پیدا کریں تو پھر جی میں نے پھلدار زندگی گزاری ہے، بلکہ پھلدار ہونا نئے عہد میں یسوع مسیح اور پاک روح کے عہد میں اب ایک روحانی حالت اور عمل ہے، جس میں جو شخص یسوع مسیح کے لیے جتنے زیادہ شاگرد بناتا ہے، وہ مرد اور عورت چاہے غیر شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنے زیادہ پھلدار ہیں. ہیلیلویا. جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو کریشن مینڈیٹ تھا، جو خدا نے اپنی مخلوق کو ذمہ داری دی، پیدائش کی کتاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو یہ تھا کہ خدا نے انہیں شادی کے رشتے میں باندھا اور پھر ان سے کہا کہ پھلو بڑھو، زمین کو معمور کرو، اولاد پیدا کرو. جو نیو کووننٹ ہے، جو نیا عہد ہے، اس میں اب جو مینڈیٹ، جو ذمہ داری اور بلاوا خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ بیسیکلی ہے نیو کریشن مینڈیٹ، نیا مخلوق ہونے کی ذمہ داری. اور اس میں جو ہے نیو کریشن مینڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ یسوع مسیح کے لیے شاگرد پیدا کریں، اور اگر آپ میریڈ ہیں تو اس میں پھر بطور والد اور والدہ اگر آپ اپنے بچوں کو مسیحی ایمان میں، مسیحی شاگردیت میں پالتے، پرورش کرتے اور تربیت دیتے ہیں، تو یہ آپ خدا کی طرف سے بخشے گئے بلاوے کو پورا کر رہے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ 6 جسمانی بچے پیدا کریں، آپ 3 جسمانی بچے پیدا کر لیں، مگر ان تینوں کو نئی پیدائش کا تجربہ، خدا کی راہ کی تربیت، شاگردیت کی تربیت جو ہے دیں، اور وہ بچے صرف جسمانی طور پر آپ سے پیدا نہ ہوئے ہوں، بلکہ آپ کے وسیلے سے، والدین کے وسیلے سے، ان کی پاک روح اور کلام کے ذریعے سے نئی پیدائش بھی ہوئی ہو. اسی لیے خاص طور پر وہ والدین جو خدمت میں ہیں اور ان کے بچے جو ہیں آگے خداوند کے پیچھے آگے چل کر خداوند کی رہنمائی میں نہیں چلتے، تو وہ نئے عہد، ہم تو بطور انسان کسی کو جج نہیں کر سکتے. مطلب میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، میں تو تقریباً ہر روز ہی دعا کرتا ہوں ڈرتے ہوئے خدا سے، کیا خداوند جب یہ بڑے ہوں تو یہ تیری راہوں پر چلیں. لیکن اگر کسی خادم کے، خادمہ کے بچے ایسے نہیں ہیں تو میرے پاس کوئی حق نہیں کہ میں ان کی عدالت کروں. مگر کلام کی روشنی میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے اس تعلق سے بڑی سٹرونگ پوزیشن لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پاسبان اپنے گھر کا انتظام نہیں ٹھیک طرح سے کر سکتا تو وہ خدا کے گلے کی نگہبانی کیا کرے گا. اس کی تفسیر میں ایک اہم بات یہ ہے عام طور پر کہ کہا جاتا ہے کہ اگر جب تک بچوں کی عمر 18 سال کی ہے
تب تک تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ والدین کی، اور باپ اگر پاسبان ہے، مبشر ہے، بائبل ٹیچر ہے، اس کی وہ جو ہے وہ فرما برداری میں رہیں۔ اگر بچے اس عمر سے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ بالغ ہو گئے ہیں، تو بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو بچے ہیں ان کو ایمان میں ہم جو ہے وہ بڑھائیں۔ پرانے عہد نامے کا حکم جسمانی طور پر پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ نئے عہد نامے میں ہے کہ روحانی طور پر پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اب ببلیکل تھیولوجی آف سنگلنس میں جو بہت اہم پوائنٹ ہے سنگلنس کے حق میں، غیر شادی شدہ افراد کے لیے، وہ ہے استاد اعظم خداوند یسوع مسیح کا، کہ انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین شخص جو ہو گزرا، جو کامل خدا اور کامل انسان تھا، اور جو ہے دنیا کی بنی نوع انسان کی تاریخ میں جس نے کامل ترین زندگی گزاری، یسوع مسیح، وہ غیر شادی شدہ رہا، وہ غیر شادی شدہ رہا۔ تو جو ہے اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اس کے رشتے میں بند کر، اس کے روح سے معمور ہو کر شادمانی، آسودگی بھری زندگی بغیر شادی کے بھی گزار سکتے ہیں۔ یسوع مسیح میں کسی انسانی تجربے کی کمی نہیں تھی۔ وہ بھوک کو بھی جانتا تھا، پیاس سے بھی واقف تھا، غم سے بھی آشنا تھا، تنہائی کا بھی تجربہ اسے تھا، آزمائش میں سے بھی وہ گزرا تھا، دوست بھی اس نے بنائے، دوستوں کے دغا کا بھی تجربہ اس نے کیا، وہ خوشی سے بھی واقف تھا اور آنسوؤں کو بھی جانتا تھا۔ تو اس نے انسانی تجربات اور رشتوں کا مکمل تجربہ کیا، مگر کبھی شادی نہ کی۔ کبھی اس نے جسمانی قربت کا تجربہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح نے کسی بھی طرح سے کوئی کم تر یا کوئی جو ہے غیر آسودہ یا نامکمل زندگی گزاری۔ وہ خدا کا چنا ہوا، با مقصد اور ایک پورے طور پر، کامل طور پر آسودہ انسان تھا، اور جو ہے اس نے جو ہے جب تعلیم دی شادی اور سنگلنس کی، تو دونوں کے لیے اس نے دروازہ کھولا۔ اگر آپ میرے ساتھ آئیں متی کی انجیل باب نمبر 19 اور آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 12 ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 12۔ تو وقت کم ہے تو ہم 2 آیات دیکھیں گے۔ ایک آیت نمبر ہے 6، جس میں یسوع مسیح کہتے ہیں شوہر اور بیوی کے بارے میں، پس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ پھر آیت نمبر 10 میں خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے ان کے شاگرد کہتے ہیں، شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے۔ کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں تب بھی اور آج بھی
جن کو خدا اسپیشل پاور، خاص قدرت، اسپیشل گفٹ، خاص توفیق بخشتا ہے کہ وہ جو ہے بیاہ نہ کریں اور غیر شادی شدہ رہیں۔ آیت 12 میں خداوند کہتا ہے کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، یعنی وہ غیر شادی شدہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا۔ اس زمانے میں غلاموں کو لوگ لیتے تھے، مرد غلاموں کو، اور وہ ان کو لے کر خصی کر دیتے تھے تاکہ وہ جو ہے آگے شادی نہ کر سکیں اور اولاد نہ پیدا کر سکیں۔ تو یسوع مسیح ان کی طرف اشارہ کریں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا۔ اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ بعض مرد ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی بادشاہی کے لیے غیر شادی شدہ رہنے کا فیصلہ کیا، جن میں خود ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ آج سنگل ہیں تو آپ اپنی جو آئیڈینٹی ہے، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، اس میں پر اعتماد ہوں، خود کو کمتر یا حقیر نہ سمجھیں، اور اس حقیقت میں پر اعتماد ہوں کہ کائنات کا کامل ترین انسان یسوع مسیح جو ہے وہ ساری زندگی سنگل رہا، اور اس نے خدا کی بادشاہی کے مشن کے لیے سنگل رہنے کا چناؤ کیا۔ یسوع مسیح کے لیے جو سنگل رہا اس لیے نہیں تھا کہ اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے رشتے آتے ہوں گے۔ یہ ایکسیڈنٹل نہیں تھا، یہ بائی چوائس تھا، اور اس میں چوائس کیا تھی کہ سنگل مائنڈڈ ڈیووشن ٹو دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی کے مشن کے لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کلی طور پر وقف کیا ہوا تھا۔ مگر یہ دلچسپ بات ہے، اور میں نے آج اس سے پہلے کبھی اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا کہ بائبل مقدس میں باوجود اس کے کہ یسوع غیر شادی شدہ رہا ہے، اس کو کئی موقعوں پر دلہا کہا گیا ہے، دلہا کہا گیا۔ یہ حوالہ جات لکھ لیں، یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 29، یوحنا 3:29، وہاں یسوع کو دلہا کہا گیا۔ پھر متی 5:1-13، 10 کنواریوں کی وہاں تمثیل ہے، اور دلہا ہے جو آنے والا ہے۔ وہ دلہا کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے، جس کی دنیا میں دوسری آمد کے بارے میں وہ تمثیل ہے۔ پھر مکاشفہ 19:7، جب خداوند یسوع کی دوسری آمد ہوتی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ جو دلہا ہے وہ اس کی شادی کا جشن آ پہنچا۔ یسوع کی جو الٹیمیٹ میرج ہے، جو حتمی شادی ہے، وہ کس سے ہوئی ہے؟ کلیسیا سے ہوئی ہے۔ کلیسیا کون ہے؟ ہر قوم اور زمانے سے تعلق رکھنے والے نجات یافتہ لوگ، ایمانداروں کی جماعت۔ یسوع مسیح زمین پر سنگل رہا، جسمانی طور پر غیر شادی شدہ رہا، کیونکہ وہ ابدی شادی کے بندھن میں بندھنے کو تھا، اور یہ بندھن جو ہے کلیسیا اور مسیح کا رشتہ ہے، جس کی الٹیمیٹ ریالٹی، جو حتمی حقیقی تکمیل ہوگی، فلنس ہوگی، فلفلمنٹ ہوگی، وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ہوگی۔
ہر وہ غیر شادی شدہ مسیحی سنگل کرسچن جنہوں نے خود کو یسوع کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ خداوند یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہی کے مشن میں بھی شامل ہیں، اور روحانی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شادی یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی روحانی طور پر۔ اسی لیے رومن کیتھولک چرچ میں جو ننز ہیں، جو سسٹرز ہیں، جو ساری عمر شادی نہیں کرتی، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ کہتی ہیں جی ہماری شادی یسوع مسیح کے ساتھ ہوگی۔ پروٹیسٹنٹ ٹریڈیشن میں ہمارے اپنے خطے میں کئی مغربی ملکوں سے مشنری عورتیں آئی ہیں، کورین، امریکن، برٹش، ساری زندگی وہ شادی نہیں کرتی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ اسپرچولی اور مشنلی، فزیکلی نہیں، اسپرچولی اور مشنلی ان کی شادی یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی۔ یسوع مسیح دلہا ہے اور اس کے جو لوگ ہیں، اس کی جو کلیسیا ہے، وہ اس کی دلہن ہے۔ دوسری جو بڑی مثال ہمیں ملتی ہے وہ پولس رسول کی ہے، اور پولس رسول پہلا کرنتھیوں 7ویں باب میں اس کی 7ویں آیت میں ہم نے یہ حوالہ شروع میں پڑھا تھا، غیر شادی شدہ رہنے کو جو ہے خدا کی طرف سے خاص توفیق قرار دیتا ہے، اسپیشل گفٹ، جس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو ہے عام طور پر انسان شادی کرتے ہیں، لیکن سنگلنس بھی جو ہے خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے اور اسپیشل گفٹ ہے۔ اور یہاں اہم بات پتہ کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 7ویں باب کی 7ویں آیت میں یہ جو لفظ ہے نا، خاص توفیق ملی ہے، خاص توفیق، یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کیرزما، اور یہ جو یونانی لفظ کیرزما ہے یہ بیسیکلی جو یونانی میں فضل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کیرس، اور جو کیرزما کا جو لغوی مطلب نکلتا ہے وہ ہے گفٹ آف گریس۔ یعنی وہ کیا یہ رہا ہے پہلا کرنتھیوں 7:7 میں کہ وہ چاہتا تو یہ ہے کہ سب آدمی اس کی طرح سنگل رہیں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی، یعنی ہر ایک کو خدا کے فضل کی خاص نعمت ملی ہے، کسی کو شادی شدہ ہونے کی اور کسی کو غیر شادی شدہ رہنے کی۔ جب یہ لکھا ہے نا کسی کو کسی طرح کی، تو اس سے مراد ہے کسی کو شادی کی خاص نعمت، اور کسی کو کسی طرح کی، کسی کو غیر شادی شدہ رہنے کی خاص نعمت۔ تو پولس رسول سنگلنس اور میرج دونوں کو خدا کی طرف سے بخشا گیا کیرزما، گفٹ آف گریس، فضل کی نعمت قرار دے رہا ہے۔ شادی شدہ ہونا بھی خدا کی طرف سے اس کے خاص فضل کی نعمت ہے، اور غیر شادی شدہ ہونا بھی خدا کی طرف سے اس کے خاص فضل کی نعمت ہے۔ Are you with me? سو پولس رسول جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے برتر یا کمتر قرار نہیں دے رہا۔ یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں جو توفیق کے لیے یونانی لفظ کیرزما استعمال ہوا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو رومیوں 12:6 میں اور پہلا کرنتھیوں 12:4-11 میں
نبوت، شفا اور غیر زبانوں کی جو نعمتیں ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے نبوت خدا کی طرف سے روحانی نعمت ہے، شفا خدا کی طرف سے روحانی نعمت ہے، غیر زبانیں بولنا خدا کی طرف سے روحانی نعمت ہے. یونانی لفظ ہے کرزما ہے، جس کا لفظی مطلب ہے فضل کی نعمت. ایسے ہی پہلا کرنتھیوں 7:7 میں پولس رسول شادی اور غیر شادی شدہ رہنے کی حالت کو بھی خدا کی طرف سے کرزما یعنی روحانی نعمت قرار دے رہا ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں، آدمی جو ہیں، اس کی مانند، اس جیسے رہیں. اب پولس رسول کیوں غیر شادی شدہ تھا؟ اس لیے کہ اس نے ایک ہائر کالنگ، ایک جو عظیم تر بلاوا ہے، جو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کے مشن کا بلاوا ہے، خود کو اس کے لیے وقف کیا ہوا تھا. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں انڈیوائیڈڈ ہارٹ، ایک ایسا دل جو اپنی بیوی اور یسوع مسیح کے درمیان بٹا ہوا نہ ہو. ایک ایسا دل جو بیوی اور بچوں اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان بٹا ہوا نہ ہو، بلکہ پورے کا پورا وہ دل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف شدہ ہے. اس تعلق سے آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 7 باب کی 32 تا 34 آیات میں وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو. بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے. بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے. بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے. پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کرسچن ہیں اور سنگل ہیں تو یہ سنگلنس، یہ غیر شادی شدہ ہونے کی جو حالت ہے، یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ اس میں آپ خود کو خداوند یسوع مسیح اور اس کی بادشاہی کے مشن کی فکر کے لیے وقف کر دیں. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ میرڈ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، میں سنگل لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کہ ایک طرف تو نو ڈاؤٹ شادی خدا کی طرف سے اس کے فضل کی ایک نعمت ہے، اور جب بچے آ جاتے ہیں تو زندگی میں یہ بہت بڑی برکت اور خوشی لے کر آتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی درست ہے کہ جو شادی ہے اس میں بہت زیادہ فکریں، بوجھ، پریشانیاں اور میاں بیوی کے جھگڑے، سسرال کے ساتھ ناچاکی اور اس طرح کی اور بہت ساری مشکلات بھی شامل ہیں جو ایک سنگل شخص کو فیس کرنی نہیں پڑتی. آئیڈیلی جو ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ ایک بری شادی سے بہتر ہے کہ آدمی سنگل رہ لے. لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ یار شادی میں چلیں چاہے لڑتے ہی رہیں، کڑ کڑ لگی رہے ہیں تو کٹھے. تو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بے بیاہ شخص چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، آپ زیادہ آزاد اور دستیاب ہو سکتے ہیں خدا کی بادشاہی کے کام کے لیے
اگر آپ خود کو اس کے لیے وقف کر دیں. سو جو ہے بیاہے ہوئے افراد کو بہت سی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. سنگل کے سامنے وہ چیلنج نہیں ہے. سو اپنی سنگلنس کے سیزن کو خدا کی طرف سے گفٹ اور اپرچونٹی کے طور پر استعمال کریں کہ خدا نے مجھے موقع اور نعمت بخشی ہوئی ہے جس میں میں اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکوں. بائبل میں سنگل لوگوں کی جو مثالیں ہیں، سب سے عظیم ترین مثال میں نے یسوع مسیح کی دے دی ہے. دوسری جو مثال ہے وہ پولس رسول کی ہے. اگر آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت، تو وہاں پولس رسول فرماتا ہے کیا میں آزاد نہیں؟ یہاں پر وہ بطور سنگل اپنی آزادی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے میں آزاد ہوں. اور اس آزادی میں پولس رسول نے کیا کیا؟ اس نے پوری رومن امپائر میں، رومی سلطنت میں، فلپی میں، کرنتھس میں، افسس میں، تھسلونیکے میں، کلسے میں کلیسیائیں قائم کی. اس نے 13 خطوط لکھے. نئے عہد نامے کی 27 میں سے 13 یعنی تقریباً آدھا نیا عہد نامہ جو ہے اس نے لکھا. دوسرا کرنتھیوں 11:23-28 کے مطابق اس نے قید، جسمانی تشدد، بھوک، مسلسل خطرہ، جہاز کا بحری جہاز کا غرق ہو جانا، ایسے جو ہے تجربات جو ہیں اس نے فیس کیے. اگر وہ شادی شدہ ہوتا، اس کی بیوی ہوتی، بچے ہوتے، میرا نہیں خیال کہ پھر وہ فلپی اور کرنتھس اور افسس اور تھسلونیکے اور کل سے اور پتہ نہیں اتنے علاقوں کا سفر کر پاتا. خاص طور پر اس زمانے میں جب آپ کو یا تو جانوروں پر، گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور یا پھر بحری جہازوں پر، اور 6 مہینے 2 سال لگ جاتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے تک. لیکن وہ یہ سب خداوند کے لیے کر سکا کیونکہ وہ غیر شادی شدہ رہا. اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے تھے اور آزادی سے اس نے خدمت کی. اور فلپیوں 4:11 میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر طرح کے حالات میں رہنا، گزارا کرنا سیکھ لیا. فلپیوں 4:11 میں دیکھیں تو لکھا ہے یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں. شادی شدہ آدمی کے لیے دیکھیں اگر وہ خود راضی بھی ہے نا تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو راضی رکھنا ہے. کیا خیال ہے نا؟ تو اگر وہ راضی نہیں ہے، میں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک مشنری سے ملا جو پاکستان میں کچھ سال خدمت کر کے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ پاکستان میں اچھی بلی خدمت کر رہے تھے تو آپ انگلینڈ کیوں واپس آ گئے؟ ابھی آپ ینگ ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں. تو اس نے بڑی دلچسپ جواب دیا. وہ کہتا ہے اگر مجھ پہ ہوتا نا میں تو ساری عمر جو ہے پاکستان میں مشنری خدمت کرتا رہتا، لیکن میری بیوی جو تھی وہ وہاں خوش نہیں تھی. پاکستان میں وہ سیٹلڈ نہیں ہو رہی تھی. وہ گورا تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ کورین تھی. تو کہتا پھر میں اپنی بیوی کو اور بیٹی کو لے کر پھر انگلینڈ آ گیا، وہ وہاں خوش ہے. تو اب وہ آدمی اگر سنگل ہوتا تو وہ ساری زندگی پاکستان میں مشنری خدمت کے لیے وقف رہتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول جب یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں ہر طرح کے حالات میں راضی ہوں، سنگل آدمی یہ کہہ سکتا ہے. وہ بھوکا بھی ہے تو وہ اکیلا ہی بھوکا ہے نا، لیکن ساتھ اگر بیوی اور بچے ہیں تو وہ بیوی کہے گی بھی میں تو تیرے نال بھوکے رہن لی شادی نہیں کی تھی. اور بیوی اگر ساتھ برداشت کر بھی لے تو بچیاں دی باں نو کون روکے گا؟ کیا خیال ہے پاج صاحب آپ کا نا؟ تو یہ جو ہے سنگلنس میں
نو ڈاؤٹ فریڈم آف مشن ورک زیادہ ہے. ہمارے اپنے خطے میں دو جو عظیم اور بڑی مثالیں ہیں غیر شادی شدہ افراد کی بائبل سے ہٹ کے، ایک ہے سادھو سندر سنگھ اور دوسرا ہے بردر بخت سنگھ. ان دونوں نے شادی نہیں کی تھی. سادھو سندر سنگھ کو لہو لہان پاؤں والا رسول کہا گیا. انہوں نے چوگا ایک پہنا ہوتا تھا اور ایک چولا جو ہے کیسری چولا ان کے کندھے پہ ہوتا تھا، اور وہ پیدل جو ہے پورے پنجاب میں، انڈیا میں، دنیا میں، تبت تک وہ گئے. تو جی شادی شو ہوئی ہوں تو پھر انجو کر سکتا ہے؟ پھر تو گھر رہ کے کام کرو، بچیاں دی بیوی دی ضرورتاں پوریاں کرو. اور یہ شادی کے عہد میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کی آپ نے پھر بیوی اور بچوں کی جو ضرورتیں وہ پوری کرنی ہے. جو خادم یا مسیحی لوگ اگر وہ خدمت میں نہیں بھی ہیں، وہ شادی کے بعد جو مرد ایسی زندگی گزارتے ہیں نا کہ جیسے وہ سنگل ہی ہیں، تو وہ خداوند کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، شادی کے عہد کی پاسداری بھی نہیں کر رہے، اور جو ہے وہ اس عہد کو بھی نہیں نبھا رہے جو انہوں نے شادی کے وقت باندھا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ریسنٹلی مجھے 2 انویٹیشنز آئے. آپ چونکہ میری کلاس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑی جڑا نا پھاڑ مار رہے ہیں. 3 بلکہ پچھلے دنوں یہ سری لنکا میں کانفرنس تھی، تو پاکستان سے کئی لیڈرز وہاں انوائٹڈ تھے، وہ گئے بھی، تو مجھے بھی انویٹیشن تھا، لیکن میں نہیں گیا. میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور 2 ہفتوں کے لیے نا میں نے اپریل میں امریکہ جانا ہے. تو میری وائف نے کہا کہ دیکھو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے نا بچوں سے دور رہنا بچپن میں ان کے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بچپن ہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کا نا اپنے بچوں کے ساتھ نا بانڈ بن جاتا ہے. وہ ٹائم گزر گیا تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ناممکن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ کو یہ ہوش آ جائے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بندھن قائم کرنا ہے، بانڈ ڈیولپ کرنا ہے، آپ اسی وقت شروع کر دیں. لیکن بچپن کا جو ٹائم ہے وہ بیسٹ ٹائم. تو میں نے پھر کہا نہیں، میں نے ان کو کہا سوری میں نہیں آ سکتا. دوسرا مجھے یورپ میں مالٹا کا ایک جزیرہ ہے، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے، انہوں نے انوائٹ کیا. تو ان کو میں نے کہا کہ میں جیسے میں نے اس کانفرنس والوں کو کہا، میں نے کہا میں اگلی کسی کانفرنس میں جب ٹائم نکلے گا میں آؤں گا. تو ان کو بھی میں نے مالٹا میں، وہ بہت پیار کرتے ہیں، ان کو میں نے انکار نہیں کیا لیکن میں نے ہولڈ پہ کر دیا ہے. مثلا انہوں نے یہ مارچ اپریل میں کہا تھا، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا. تیسرا مجھے یو ایس میں ایک پاکستانی چرچ ہے، وہاں کی کنونشن کا انویٹیشن آیا، ان کو بھی میں، ان کو تو خیر میں نے اپالوجی بھیج دی. اب بطور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بندے کا دل تو چاہتا ہے وہ دنیا گھومے. ہو سکتا ہے اندر سے میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں سری لنکا جاؤں، پھر یورپ میں مالٹا کا جزیرہ دیکھوں، پھر امریکہ کی سیر کر کے آؤں. لیکن میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تینوں انویٹیشنز کو جب میں نے نو کیا تو مجھے کوئی نہ پچھتاوے کا احساس نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کوئی کہنے لگا تسی تو جاندے رہندے ہو اس لیے نہیں ہویا. نہیں، بندہ جتنا مرضی گھومے، اس کو ایسی اپرچونٹیز جب آتی ہیں تو اس کے اندر ایک لہر اٹھتی ہے کہ میں جاؤں. لیکن اس میں نے اور میری وائف نے اس بات پہ اصرار کیا اور کہ وہ دیکھیں امریکہ چھوڑ کے پاکستان آئی ہے. تو اس نے کہا دیکھو میں تمہارے ساتھ خدمت کے لیے یہاں آئی ہوں. تو اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، اگر میں سنگل ہوتا، جو میرا پوائنٹ ہے، غیر شادی شدہ ہوتا، تو میں ان تینوں جگہوں پہ چلا جاتا. میں فوراً یس کردا، مجھے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی تھی بھی میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں، اور نہ ہی مجھے کسی کے بارے میں یعنی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہونی تھی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اتنا عرصہ اگر بار بار گھر سے دور ہوں تو کہیں وہ نہ ہو کہ میں دنیا کو بچاتے بچاتے اپنے بچوں کو کھو دوں. میرا پوائنٹ یہ ہے،
پولس یہ جو بات کر رہا ہے، ہم جو میریڈ ہیں اور خدمت میں ہیں، یہاں آپ میں سے کئی جو خدمت میں ہیں اور بیٹھے ہیں بتا سکیں گے کہ سنگلنس میں پولس کی یہ بات 100% درست ہے کہ بہت آزادی ہے. وہ آزادی چھن جاتی ہے آفٹر یو آر میریڈ. ایک اور مثال ہے بائبل میں غیر شادی شدہ خادم کی، جس کا بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں پرانے عہد نامے میں. کو بتانا چاہے گا کون ہے؟ میں نے پرانے عہد نامے کا پوچھا ہے. نکالیں جی، یرمیہ 16واں باب اور اس کی جو ہے پہلی 4 آیات. یرمیہ 16:1-4. وقت نہیں ہے میرے خیال. یہ ہے یرمیہ دا ویپنگ پروفٹ. خدا نے یرمیہ کو حکم دیا کہ نہ تو وہ شادی کرے گا اور نہ ہی اس کے بچے ہوں گے. اور ایسا سزا کے طور پر نہیں تھا، خدا کی طرف سے اس کے نبوتی بلاوے کے طور پہ تھا. یرمیہ رونے والا نبی تھا، تنہائی کا شکار تھا، خدا سے بحث بھی کرتا تھا، جھگڑا بھی کرتا تھا. ایون یرمیہ 20:14 میں اس نے کہا کہ وہ دن، اس دن پر لعنت ہو، وہ دن ملعون جس دن میں پیدا ہوا. لیکن اس کا جو بلاوا تھا نا سنگلنس کا، لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا، وہ اس میں قائم رہا. تو سنگلنس جو ہے، یہ خدا نے اگر آپ کو بلایا ہے، آپ مرد ہیں عورت ہیں، تو یہ کئی دفعہ نا بڑا پینفل، کاسٹلی اور لونلی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ زندگی کا کسی انسان کے لیے خاص بلاوا یا خاص نعمت بھی ہو سکتی ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، یرمیہ، پولس رسول، اس سے پہلے یسوع. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم جس کا ذکر لوکا 10:42 میں ہے، جو یسوع کی شاگردہ تھی، مارتھا کی بہن. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید وہ بھی ساری زندگی غیر شادی شدہ رہی. واضح طور پہ تو اس کے ذکر نہیں ہے، لیکن لوکا 10:42 میں جب یسوع مسیح کہتے ہیں نا کہ مریم نے اچھا حصہ یا بہتر حصہ چن لیا، جبکہ مارتھا دنیاوی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ مارتھا نے دنیا کی فکروں میں، جن میں شادی، بچے، خاندان بھی شامل ہے، ان کا چناؤ کیا ہے. لیکن مریم نے میری مانند خدا کی بادشاہی کے لیے غیر شادی شدہ رہنے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا. سنگلنس کی ایک اور مثال ہے نبیہ حنا. نبیہ حنا کی شادی ہوئی اور وہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی ہے. لوکا 2:36-37. بعد 7 سال شادی رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. جب وہ بیوہ ہوئی ہے تو تقریباً 84 سال کی عمر تک پھر وہ غیر شادی شدہ رہی ہے. یہ بھی، اور لکھا ہے وہ ہیکل سے رخصت نہیں ہوتی تھی، دعا روزے میں لگی رہتی تھی. ایک اور شخص جس کا ہم ذکر نہیں کرتے سنگلنس میں، یوحنا بپتسمہ دینے والا، جان دا بیپٹسٹ. یسوع مسیح تو سنگل، غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود لوگوں میں رہتا تھا. یوحنا تو رہتا ہی بیابان میں، وہ واقعی سنگل تھی. لکھا ہے وہ بیابان میں رہتا تھا، جنگلی ٹڈیاں اور گوشت کھاتا تھا، اور اس کی تو شادی زبردستی کر بھی جاتی، کسی بی گزارا ہی نہیں کر سکنا نا، مطلب جو اس کا لائف سٹائل تھا.
ایون متی 11:18 میں یسوع نے کہا کہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا آیا، کیونکہ وہ بیابان میں رہتا تھا، اونٹ کی پوشاک پہنتا تھا، ٹڈیاں کھاتا تھا، جنگلی شہد کھاتا تھا، نہ بیوی نہ خاندان نہ گھر۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ متی 3:3 کے مطابق وہ خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ اگر آج آپ سنگل ہیں اس لیے کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو اپنا سنگلنس کا جو ٹائم ہے، شادی سے پہلے کا ٹائم نا، وہ خداوند کے کام کے لیے مخصوصیت میں گزاریں۔ مجھے شادی کے بعد جس بات کا کے لیے سب سے زیادہ ایڈجسٹ ہونا پڑا، اور صرف شادی نہیں، جب بچے بھی آ گئے، وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جب بھی چاہے خدمت کا کوئی بھی موقع ہے، مثلا میں نے آگے کوئی ڈگری کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور زیادہ میں نے کسی اور ملک میں جانا ہے، کسی اور شہر میں جانا ہے، یا لاہور میں ہی خدمت کی کوئی اپرچونٹی آئی ہے، میں فوراً فیصلہ کر لیتا۔ لیکن شادی کے بعد مجھے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ مثلا ایسٹر کے سیزن میں مجھے یاد ہے پچھلے سال ایسا ہوا کہ وہ میں نے سوچا ایسٹر کی چھٹیاں ہیں، سیمنری بند ہے، تو اسلام آباد جلدی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ میرے کافی فیملی بھی ہے، دوست بھی ہیں، تو کچھ دن وہاں خدمت کرتے ہیں۔ تو میری بیوی نے مجھے یاد دلایا کہ گڈ فرائیڈے والے دن بھی جو ہے نا بچوں کا اسکول ہے اور ان کو ایسٹر کی کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، تو پھر ہم جو ہے، مجھے یاد ہے گڈ فرائیڈے والے دن کو 12 بجے کے بعد نا، ہاف ڈے کے بعد اسلام آباد گئے، اور ایک ایکسٹرا چھٹی صرف بچوں کی لی، اور منڈے کو ایسٹر سے جو اگلا دن ہے ہم واپس آ گئے، یعنی میرا مشن ٹرپ ہو گیا۔ لیکن سنگل نس میں ایسا نہیں تھا۔ پھر کوئکلی چند باتیں آپ لکھ لیں، یہ صرف پوائنٹس ہیں، ان کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ بطور سنگل پرسن آپ کیسے خداوند میں جو ہے خوشی اور مقصد اور پاکیزگی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ خدا کے کلام اور دعا میں بغیر جلد بازی کیے وقت گزاریں، تحمل کے ساتھ۔ نمبر 1، روزانہ خدا کے کلام اور دعا میں وقت گزاریں۔ نمبر 2، حقیقی دوستی دیگر خدا سنگل لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کریں، جیسے داؤد کا دوست یونتن تھا، جیسے روت اور نیومی کا آپس میں کتنا زبردست رشتہ تھا، پولس اور تیموتھیوس دوست بھی تھے، روحانی باپ اور اس بیٹا بھی تھے۔ نمبر 3، ہر روز شکر گزاری کریں۔ بہت سے نا سنگل لوگ جلتے رہتے ہیں اپنے اندر، دوسروں سے نہیں، اپنے اندر ہی، کہ میری شادی کب ہوگی۔ نہیں، جس حالت میں خدا نے آپ کو رکھا ہے اس میں روزانہ شکر گزاری کریں، اپنی حالت کے لیے روزانہ خدا کے حضور شکر گزاری کریں۔ نمبر 4، فیاض دل ہو کر دوسروں کی خدمت کریں۔ جب آپ کے بچے آ جائیں گے، پھر جو مدرز ہیں پوچھیں یہاں، وہ ایون اپنی فیملی یا فرینڈز کی مدد کرنا بھی چاہیں تو ان کے پاس جو ان کی بچوں کی ذمہ داری ہیں وہ نہیں اس طرح سرو کر سکتی، چرچ میں نہیں سرو کر سکتی، کیونکہ انہوں نے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ نمبر 5، سنگل لوگ جو ہیں اپنی نعمتوں کو پہچانے اور ان میں ترقی کریں، اپنی نعمتوں کو پہچانے اور ان میں ترقی کریں۔ اگین، شادی اور بچے جب آ جاتے ہیں تو آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے۔ نمبر 6، اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ غیر شادی شدہ ہیں، آگے چانسز بھی نہیں ہے، اگلی نسل میں انویسٹ کریں۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں ایک اور ملک میں،
میاں بیوی ان کے اولاد نہ ہو سکی، انہوں نے اپنے چرچ کی یوتھ میں اتنا انویسٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے بچے نہیں ہیں لیکن ہم چرچ کی جو یوتھ ہے نا ان کو اپنے بچے بنا لیں گے. ہر ہفتے یوتھ کے پروگرامز، ان کو اپنے گھر بلانا، ان کو انکریج کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا. بہت سے نوجوانوں نے جب ان کی شادیاں ہوئیں تو ان کو کہا جی آپ ہماری شادی کے اسپیشل گیسٹس میں سے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ہمارے والدین کے بعد سب سے زیادہ ہماری لائف میں انویسٹ کیا. تو ان کا اتنا نیٹ ورک بن گیا بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ جوڑا بغیر اولاد کیا ہے. نمبر 8، دعا میں جو ہے نا خود کو وقف کریں. نمبر 9، خدا کے مشن کے لیے اویلیبل رہیں، دستیاب رہیں. نمبر 10، خاص طور پر پاکیزگی کے تعلق سے میں بات کرنے لگا ہوں. اپنا جو دماغ ہے، ذہن ہے، اس کی حفاظت کریں. جب ناپاک خیالات، جنسی خیالات اور اس طرح کی خواہشات اور خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کا انکار نہ کریں، وہ ایک ریالٹی ہے، مگر خدا کے کلام سے اور دیگر جو اچھی سرگرمیاں ان کے ذریعے سے ان خیالات پر غالب آئیں. کتنے ہو گئے؟ نمبر 9 میں نے کہا تھا، 10. نمبر 11، آزمائش کا انکار، آزمائش سے سمجھوتا نہ کریں، اس سے بھاگیں. آزمائش سے سمجھوتا نہ کریں بلکہ اس سے بھاگیں. دیکھیں آپ کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہیں نا، جتنا آپ کنارے کے قریب پیدل چلیں گے یا گاڑی ڈرائیو کریں گے اتنا ہی گرنے کا زیادہ خطرہ ہے. تو آزمائش سے بھاگیں. یہ ایون پہلا کرنتھیوں 6:18 میں بھی لکھا ہے. یوسف کو یاد کریں، پوتیفر کی بیوی نے جب اسے آزمایا وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس کی بجائے سمسون کو یاد کریں جس نے اس آزمائش میں گرا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. نمبر 12، اسپرچول ڈسپلنز، بائبل پڑھنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، خدا کے کلام کو زبانی یاد کرنا، عبادت میں حصہ لینا، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اسپرچول ڈسپلنز، روحانی ضابطے اپنائیں. نمبر 13 ہے، اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں، ان کو اپنی زندگی میں ایسے لوگ ڈھونڈیں یا تلاش کریں جن کو آپ اکاؤنٹیبل ہو سکیں، جواب دہ ہو سکیں. نمبر 14 جو ہے، جیسے شوہر اور بیوی جس جنسی طور پر ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، خود کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیں کہ میری جو سیکشولیٹی ہے، میری جو جنسیت ہے، یہ خداوند کے لیے مخصوص ہے. اس میں پھر کیا ہوگا، آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا جو بدن ہے، یہ آپ کو بوجھ نہیں لگے گا، بلکہ یہ جو ہے آپ کو ایک ایسی نعمت لگے گا جس کو آپ نے خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. سو چاہے آپ بائی چوائس سنگل ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا نے مجھے اس حالت میں رہنے کے لیے بلایا، یا بائی سرکمسٹانسز ہیں، یہ حالات کی وجہ سے ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ابھی تک نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں آپ خدا کے منصوبے میں ہیں. یہ خدا کی طرف سے خاص نعمت ہے، اور اس نعمت میں، اس حالت میں اس کو جلال دیتے رہیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.